اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس نشست میں جو عنوان ہے وہ عنوان یہ ہے کہ ایک آدمی کو اپنے جسم کے کتنے حصے کو چھپانا ضروری ہے۔ تو ناف سے لے کر گھٹنے تک جو ہے اتنا حصہ چھپانا ضروری ہے۔ گھٹنا بھی جو ہے وہ سطر کے اندر داخل ہے۔ تو ایک آدمی کے لیے جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصہ ہے، اور گھٹنا بھی جو ہے وہ سطر میں داخل ہے۔ تو یہ بات اس لیے بیان کرنی جو ہے وہ ضروری سمجھی جا رہی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ غفلت برتی جا رہی ہے کہ ہم اپنے بازاروں میں دیکھ رہے ہیں، اپنے ماحول کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے خاص طور پہ نوجوان طبقہ وہ جو ہے نیکروں میں گھوم رہا ہے، اور ان کی نیکر جو ہے وہ اتنے مختصر سے ہیں کہ ان کی ران بھی نظر آتی ہے، ان کے گھٹنے بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہ بے حیائی ہے اور گناہ کبیرہ ہے کہ ایک آدمی اپنے جو ہے سطر کو جو ہے وہ ظاہر کرے اور لوگ اس کی سطر دیکھ رہے ہوں، تو یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہے، بے حیائی میں داخل ہے۔ تو جو ہے آدمی کم سے کم جو ہے اپنے لباس کو اتنا جو ہے وہ پہنے کہ اس کی سطر جو ہے وہ چھپی رہے، کوئی جو ہے اس کی سطر کو نہ دیکھے۔ ناف سے لے کر جو ہے وہ گھٹنے تک کا حصہ جس میں گھٹنا بھی سطر میں داخل ہے، یہ چھپانا فرض ہے اور اس کو دکھانا حرام اور ناجائز ہے۔ اور ہماری جو شریعت ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکام دیے ہیں وہ سارے حیا والے احکام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ فإن الحیاء من الایمان، کہ حیا جو ہے یہ ایمان میں سے ہے۔ تو یہ حیا، سطر کو چھپانا، یہ حیا میں داخل ہے اور یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے میری سارے مرد حضرات سے، خصوصاً نوجوانوں سے درخواست ہے کہ وہ اگر وہ جو ہے لباس پہنے تو وہ کم سے کم اتنا ہو کہ اس سے سطر چھپی ہو، چاہے وہ گھر کے اندر کیوں نہ ہو۔ گھر کے اندر اگر ہم مختصر لباس پہن رہے ہیں، شارٹ لباس پہن رہے ہیں، تو لہذا وہ بھی جو ہے وہ اتنا ہو کہ کم سے کم گھٹنے جو ہے چھپے ہوئے ہونے چاہیے، کیونکہ گھر کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہماری ماں بہنیں ہوتی ہیں اور ہماری اولاد ہوتی ہے، تو ان کے سامنے بھی جو ہے سطر کو چھپانا فرض و ضروری ہے۔ اور اگر ہم اپنی سطر رانیں دکھائیں، ان کو گھٹنے دکھائیں، تو یہ بے حیائی میں داخل ہے اور اس کا دوہرا گناہ ہے۔ دوہرا گناہ کیسے کہ ایک تو جو ہے وہ سطر کو ظاہر کرنے کا گناہ، اور دوسرا گناہ کیا ہے کہ لوگوں کی نگاہیں اس کی سطر پہ پڑ رہی ہیں، لوگوں کی نگاہیں جو ہے وہ سطر پہ پڑ رہی ہیں، تو لہذا وہ بھی گناہ اس کو مل رہا ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے اگر گھر میں بھی رہ رہے ہیں، ہمارے جو ہے مرد حضرات ہوتے ہیں وہ مختصر لباس پہن لیتے ہیں، تو اگر گھروں میں ہیں تو لیکن اتنا مختصر پہنے کہ کم سے کم سطر چھپی ہو۔ عام طور پہ بڑا یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ گھروں میں مرد حضرات نیکر پہن کے گھومتے ہیں اور بازاروں میں نوجوان طبقہ بھی جو ہے اس طرح گھوم رہا ہوتا ہے، تو یہ بڑے بے حیائی کی بات ہے۔ قرآن مجید نے اس کو روکا ہے، بے حیائی کو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود روکتا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ اللہ فرما رہا ہے خود قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ روکتا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بے حیائی و بری باتوں سے۔ اور بے حیائی و بری باتوں کا حکم کرتا کون ہے؟ بے حیائی بری باتوں کا جو ہے حکم شیطان کرتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، یہ شیطان جو ہے یہ بے حیائی و بری باتوں کا حکم کرتا ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے میرے خاص طور پر مرد حضرات سے اور جو ہے نوجوان طبقے سے یہ گزارش ہے کہ بھائی کم سے کم اگر مختصر لباس بھی ہے تو اتنا ہو کہ سطر جو ہے وہ چھپا کے رکھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تم میں سے حیا نکل جائے تو جو مرضی کرو۔ تو لہذا حیا تو ہمارا جو ہے یہ زیور ہے، تو بری باتوں سے روکتا ہے۔ تو اس وجہ سے سب مرد حضرات سے یہ درخواست ہے کہ بھائی جو ہے وہ اتنا مختصر نہ ہو کہ جو ہے نا چاہے گھروں میں ہوں بازاروں میں ہوں کہ ان کی رانیں بھی نظر آئیں۔ عورتوں سے جو ہے پردہ
تو ویسے ہی ہے، اب مردوں سے بھی پردہ کرنا پڑ رہا ہے کہ جو ہے وہ ایسے نیکروں میں آ جاتے ہیں کہ آدمی جو ہے نگاہ نیچی کر لیتا ہے کہ ان کی رانیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کے گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہی بے حیائی ہے. یہ کانسیپٹ تو انگریزوں کا اور کافروں کا کانسیپٹ ہے کہ ان کے اندر جو ہے حیا اور بے حیائی جو ہے وہ اس کا کوئی جو ہے فرق نہیں ہے. ان کے یہاں جو ہے حیا بے حیائی کا کوئی فرق نہیں ہے. تو لیکن ہمارا تو دین ہمیں حیا سکھاتا ہے، حیا کی تعلیمات دیتا ہے اور بے حیائی سے روکتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کم سے کم اپنے دین کو سمجھے کہ ہم موٹا موٹا دین تو اتنا سمجھے کہ ہمارے دین کے اندر سطر کہاں تک حکم ہے اور کتنا چھپانا فرض ہے. لہذا اتنی بھی موٹی موٹی ہمیں معلومات نہ ہو ہمارے دین میں تو یہ کتنی ہماری اس دین اندر بڑھائی ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے حیا کی تعلیم ہے اس پڑھنے کی توفیق فرمائے اور بے حیائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.